میکسیمم 100 ایئرز تک دنیا بھر کی کار انڈسٹری پر 3 ممالک کا راج رہا: جرمنی، جاپان اور امریکہ۔ انہی سے وہ نام نکلے جنہوں نے ماڈرن ڈرائیونگ کی بنیاد رکھی: فورڈ، مرسڈیز، واکس ویگن، ٹویوٹا، ہونڈا اور BMW۔ یہ محض کمپنیز نہیں تھیں بلکہ پورے ممالک کا فخر اور ان کی اکانومیز کی بیک بون تھی۔ لیکن صرف 3 سال کے عرصے میں ایک ایسا بلڈ بات کا منظر بن چکا ہے۔ مرسڈیز کے پروفٹ میں 28% کمی دیکھی گئی۔ پورشے نے ایک ہی سال میں اپنا باٹم لائن 92% تک کھو دیا۔ اسٹیلینٹس، وہ گروپ جو جیپ، پیجیو اور فیاٹ جیسے برانڈز لاتا رہا ہے، نے اپنی تاریخ کا بدترین $26 بلین کا نقصان ظاہر کیا۔ واکس ویگن نے 50,000 جابز میں کٹوتی کا اعلان کیا۔ ان تمام ضربوں کے پیچھے ایک ہی نام بار بار سامنے آتا ہے: BYD، ایک ایسی کمپنی جو 2003 تک صرف معمولی بیٹریز بنا رہی تھی۔ اس وقت یہ خیال کہ وہ کسی ٹیسلا کا مقابلہ کر سکیں گے اتنا مضحکہ خیز تھا کہ خود ایلون مسک امریکن ٹیلی ویژن پر براہ راست پوچھے گئے ایک سوال پر اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ آج مسک مزید نہیں ہنس رہے۔ BYD اب کرۂ ارض پر کسی بھی دوسری کمپنی کے مقابلے میں زیادہ الیکٹرک کارز فروخت کر رہی ہے۔ ایک بیٹری بنانے والی چھوٹی سی ورک شاپ نے 1 دہائی سے بھی کم عرصے میں پوری کار انڈسٹری کو گھٹنوں پر کیسے لا کھڑا کیا؟ ان کا خفیہ ہتھیار کیا ہے اور کوئی اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہا کہ پردے کے پیچھے اصل میں بات کیا ہے؟ کیونکہ BYD اچانک سے کہیں سے نمودار نہیں ہوئی۔ اس کہانی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اسے صرف چائنا میں جیتنے والے چینی برانڈز کی کہانی سمجھتے ہیں۔ یہ مرسڈیز اور واکس ویگن کے لیے پہلے ہی بری خبر ہوتی، لیکن کم از کم ان کا اپنا علاقہ تو محفوظ رہتا۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ BYD اور دیگر چائنیز کار کمپنیز صرف بیجنگ اور شنگھائی پر حاوی نہیں ہو رہی، وہ ایک ہی وقت میں ہر براعظم پر اپنا جھنڈا گاڑ رہی ہیں اور کوئی بھی انہیں روکنے کے قابل نظر نہیں آتا۔ تھائی لینڈ میں BYD نے 18 منتھس میں الیکٹرک کارز کی مارکیٹ کا 40% حصہ حاصل کر لیا۔ مٹسوبشی نے اپنا مقامی کارخانہ بند کر دیا۔ مزدا نے پیداوار میں 60% کٹوتی کی۔ وہ خطہ جو 40 ایئر سے جاپنیز کا گھر تھا، چند سالوں میں بدل گیا۔ سنگاپور میں پچھلے سال فروخت ہونے والی ہر 5 میں سے ایک نئی کار BYD کی ہے۔ ملیشیا میں BYD 2024 میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا الیکٹرک برانڈ بن گیا۔ یورپ کی طرف دیکھیں تو وہ جگہ جہاں مغربی کارسازوں کا خیال تھا کہ وہ محفوظ رہیں گے، چائنیز برانڈ اب یورپی EV سیلز کے 11% سے زیادہ کی ذمہ دار ہے اور یہ حصہ ہر 6 ماہ میں بڑھ رہا ہے۔ رینالٹ نے ابھی 5 سالوں میں اپنا پہلا خالص نقصان ظاہر کیا اور خبردار کیا کہ چینی دباؤ کی وجہ سے منافع کا مارجن کم ہوتا رہے گا۔ اسٹیلینٹس اپنی بنیادی مارکیٹس میں نقصان اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ آڈی، جو یورپی لگژری ناقابل تسخیر برانڈ سمجھا جاتا تھا، اب چائنا میں گاہک کھو رہا ہے اور ساتھ ہی یورپ اپنے گھر میں بھی اس کی مارکیٹ شیئر گر رہی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرز کو 30 CEOز کے ہمراہ بیجنگ پرواز کرنی پڑی، معاہدوں پر سائن کرنے کے لیے نہیں بلکہ شی جن پنگ سے یہ درخواست کرنے کے لیے کہ وہ جرمن صنعت کا گلا گھونٹنا بند کریں۔ 20 ایئرز پہلے یہ بات ناقابل تصور تھی اور پھر وہ جگہ ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی: برازیل۔ BYD نے ایک ہی سال میں برازیل کے الیکٹرک کارز کی مارکیٹ کا 72% حصہ لے لیا اور فورڈ کے اس پرانے پلانٹ کی جگہ اپنا کارخانہ کھولا جسے امریکہ نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ میکسیکو، اسرائیل اور ناروے میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ ناروے، جو دنیا کی سب سے مشکل EV مارکیٹس میں سے ایک ہے، وہاں BYD ٹینگ لانچ ہوتے ہی ٹاپ 5 بہترین فروخت ہونے والی گاڑیوں میں شامل ہو گئی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیسے ایک چائنیز کمپنی جس کا نام 5 سال پہلے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے، وہ کام کیسے کر گئی جو کوئی مغربی کارساز نہ دیکھ سکا؟ سستی لیبر اس کی وضاحت نہیں کرتی۔ بہت سے دوسرے چینی برانڈز کے پاس بھی یہی فائدہ تھا لیکن وہ کہیں نہ پہنچ سکے۔ BYD نے دراصل وہ چیز بنائی جس کا مطالعہ مرسڈیز اور ٹویوٹا کو 10 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، اور اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ اسے کس نے بنایا۔ ان کا نام وانگ چوانفو ہے۔ 1995 میں وہ ایک 29 ایئرز اولڈ انجینئر تھے جنہوں نے اپنے کزن سے $40,000 ادھار لیے اور شنزین میں ریچارجیبل بیٹریز بنانے کے لیے ایک چھوٹی سی ورک شاپ کرائے پر لی۔ 7 سال کے اندر وہ موٹرولا اور نوکیا کو سپلائی کر رہے تھے۔ 2003 تک BYD دنیا کی سب سے بڑی بیٹری بنانے والی کمپنی بن چکی تھی۔ اسی سال وانگ نے کچھ ایسا کیا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے پیسے لیے اور ایک دور علاقے میں دیوالیہ سرکاری کار فیکٹری خرید لی۔ ان کے اپنے سرمایہ کاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ 2 دنوں میں BYD نے اسٹاک کی مالیت میں 2.7 بلین ہانگ کانگ ڈالر کی کمی واقع ہوئی۔ چائنیز بزنس پریس نے اسے ایک مذاق قرار دیا۔ ایک بیٹری والا آدمی
دنیا کی سب سے زیادہ سرمائے کی ضرورت والی صنعت میں قدم رکھ رہا ہے۔ وانگ کے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں تھا، لیکن ان کی منطق سادہ تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ کار کا مستقبل انجن نہیں بلکہ بیٹری ہے، اور زمین پر بیٹریز بنانے کے بارے میں ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ باقی سب یہ سوچ رہے تھے کہ کار کو الیکٹرک کیسے بنایا جائے، جبکہ وانگ اس چیز کے گرد کار بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں وہ پہلے ہی مہارت رکھتے تھے۔ دنیا کو یہ سمجھنے میں 15 ایئرز کی ذلت لگی کہ وہ اصل میں کیا کر رہے تھے۔ ان 15 ایئرز کے دوران جب صحافی ان کی کار پر ہنستے تھے اور مسک ٹیلی ویژن پر ان کا مذاق اڑاتے تھے، وانگ نے 3 ایسے فیصلے کیے جنہوں نے خاموشی سے سب کچھ بدل دیا۔ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ کسی پر انحصار نہیں کیا جائے۔ ٹیسلا اپنی بیٹریز پیناسونک سے خریدتا تھا، وولکس ویگن چپس، موٹرز اور الیکٹرانکس اور یہاں تک کہ شیشے کے لیے سینکڑوں بیرونی سپلائرز پر انحصار کرتا ہے۔ BYD نے ہر چیز خود بنانے کا فیصلہ کیا، ظاہر ہے بیٹریز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیمی کنڈکٹرز، موٹرز، پاور الیکٹرانکس، ونڈ شیلڈز، ہیڈ لائٹس، یہاں تک کہ ڈیش بورڈ کے اندر چلنے والا سافٹ ویئر بھی۔ جب 2021 میں عالمی چپس کی قلت نے پوری آٹو انڈسٹری کو مفلوج کر دیا تو BYD نے اپنی چپس کی فیکٹریز کی رفتار بڑھا دی اور سپلائی جاری رکھی۔ جب لیتھیم کی قیمتیں بڑھیں تو وہ پہلے ہی تبت اور جنوبی امریکہ میں اپنی کان کنی کر رہے تھے۔ ہر وہ بحران جس نے ان کے حریفوں کو نقصان پہنچایا، اس نے انہیں مزید مضبوط بنایا۔ دوسرا فیصلہ بورنگ آپشن پر شرط لگانا تھا۔ جہاں ٹیسلا اور سلیکون ویلی کے مبصرین خالص الیکٹرک گاڑیوں کی برانڈنگ کر رہے تھے، وانگ نے خاموشی سے اپنے وسائل پلگ ان ہائبرڈ PHEVs پر لگا دیے۔ ایسی کاریں جو روزانہ کے سفر کے لیے بجلی پر چلتی ہیں اور طویل سفر کے لیے پیٹرول پر منتقل ہو جاتی ہیں۔ کیلیفورنیا میں یہ ایک سمجھوتا لگتا تھا، لیکن زیادہ تر چائنا میں، جہاں بڑے شہروں کے باہر چارجنگ اسٹیشن نایاب تھے، کروڑوں لوگوں کے لیے صرف یہی چیز عملی طور پر کارآمد تھی۔ جب تک مغربی میڈیا اس بحث میں الجھا رہا کہ ہائبرڈ کوئی حقیقی ٹیکنالوجی ہے بھی یا نہیں، BYD اتنے ہائبرڈ بیچ چکا تھا جتنی ٹیسلا کی ٹوٹل الیکٹرک کار بھی نہیں تھی۔ تیسرا فیصلہ وہ تھا جس نے جال مکمل کر دیا۔ 2020 میں BYD نے بلیڈ بیٹری متعارف کرائی۔ یہ ایک مختلف کیمسٹری تھی، لیتھیم آئرن فاسفیٹ۔ اسے بنانا سستا تھا، اس میں آگ نہیں لگتی تھی اور یہ زیادہ تر دیر تک چلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ BYD اپنی کارز ٹیسلا سے کم قیمت پر بیچ سکتا تھا اور ساتھ ہی حفاظت کا ایک حقیقی فائدہ بھی پیش کر سکتا تھا۔ 4 سال بعد ٹیسلا نے اپنی کارز کے لیے BYD سے بیٹریز خریدنا شروع کر دی۔ اس بات پر غور کریں، جس کمپنی پر مسک ٹیلی ویژن پر ہنستے تھے، وہ اب ٹیسلا کے اندر لگی بیٹریز کا سپلائر ہے۔ لیکن یہ مکمل کہانی نہیں ہے۔ BYD کو چائنیز حکومت کی طرف سے غیر معمولی سبسڈیز ملی۔ 2015 سے 2020 کے درمیان انہیں $4.3 بلین کی براہ راست امداد ملی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہر گاڑی پر BYD کو حکومت کی طرف سے $2,000 سے $4,000 ملتے تھے۔ یہ ایک فیئر مارکیٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرسڈیز یا فورڈ ان کی قیمتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ یہ چائنا کی ایک نیشنل انڈسٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہے جسے میڈ ان چائنا 2025 کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اس موضوع پر دراریں نظر آ رہی ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق BYD کا اصل قرض وہ 42 بلین یوان نہیں ہے جو کمپنی سرکاری طور پر بتاتی ہے، یہ 323 بلین کے قریب ہے، یعنی تقریباً 8 گنا زیادہ۔ یہ رقم سپلائی چین فائنینسنگ میں چھپی ہوئی ہے، جو کہ یہ کہنے کا ایک مہذب طریقہ ہے کہ BYD اپنے سپلائرز کو ڈیلیوری کے لیے اوسطاً 275 ڈیز بعد ادائیگی کرتا ہے، اس صنعت میں جہاں معمول 50 سے 60 ڈیز کا ہے۔ تکنیکی طور پر یہ غیر ادا شدہ بل قرض ہیں، لیکن وہ بیلنس شیٹ پر نظر نہیں آتے۔ BYD اپنے سپلائرز کو ایک غیر ادا شدہ بینک کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور اس کا پیمانہ اب اسی طرح ہے جیسا ایور گرینڈ ریئل اسٹیٹ میں کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ سب کچھ گر گیا۔ یہ الزام ہے کہ سیلز کے اعداد و شمار بڑھانے کے لیے ہزاروں نئی کاریں فرضی کمپنیز کے نام سے رجسٹر کی جاتی ہیں اور انہیں استعمال شدہ کہہ کر کار پارکنگ لاٹس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوالٹی کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ سپتمبر 2024 میں BYD کو اسٹیئرنگ کالم کی خرابی کی وجہ سے تقریباً 97,000 کارز واپس منگوانی پڑی۔ برازیل میں BYD میں لیبر منسٹری کی جانب سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جس میں کام کے حالات کو غلامی کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ 163 چینی کارکن جن کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے تھے، 14 گھنٹے کام کے دن اور کوئی چھٹی نہیں۔ مالیاتی صورتحال میں بھی متزلزل ہو رہی ہے۔ 2025 کا پروفٹ 19% تک گر گیا۔ 2026 کے ابتدائی مہینوں میں عالمی فروخت پچھلے سال کے مقابلے میں 41% کم ہوئی۔ گیلے جو کہ حریف چینی کمپنی ہے، اب چائنا میں BYD کا حصہ چھین رہی ہے۔
چاہے BYD اپنے قرضوں تلے دب جائے یا دنیا کی اگلی ٹویوٹا بن جائے، اصل سبق یہ ہے کہ کھیل کے قواعد بدل چکے ہیں۔ یہ تبدیلی صرف کارز تک محدود نہیں رہے گی۔ چائنا نے اپنا 15 5-year پلان شائع کر دیا ہے، جس میں ان تمام انڈسٹریز کے نام ہیں جن پر وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 2026 میں پرانے طریقوں پر کاروبار کر رہے ہیں تو آپ بلائنڈ سائیڈڈ ہو جائیں گے۔ طاقت کا مرکز اب ڈیٹروائٹ یا ٹوکیو نہیں، بلکہ شینگزین اور ہانگجو جیسے شہر ہیں۔